سرکاری محکموں کو گورنمنٹ ہم روز پڑھتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہی ہے کہ جی ان کی آمدنی زیادہ کرنے کے لیے اخراجات کو کم کرتے ہیں، اور آئے دن آتا ہے کہ جی ایک محکمے کو دوسرے محکمے میں ضم کر رہے ہیں تو ایک محکمہ فارغ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ اخراجات میں کمی آئے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ سلسلہ اخراجات بچائیں گے تو آمدنی بڑھے گی نا۔ آمدنی تبھی بڑھنی ہے جب ہم اخراجات یا آمدنی بھی بڑھائیں اور اخراجات بھی جو ہیں ان کو کم کریں، تبھی کام بنے گا۔ تو یہ بڑا اچھا کیا ہے ہماری جو فنانس کی قائمہ کمیٹی ہے، انہوں نے سلیم مانڈوی والا صاحب نے جو کیا ہے، میں تو سچی بات ہے پڑھ کے خوش ہوا ہوں کہ اچھی بات ہے، انہوں نے دھیان کیا ہے کہ یہ پیسے بچائیں۔ اور بھی محکمے آئے دن ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑی اچھی خبر بھی آتی ہے کہ جی فلاں محکمے نے نئی گاڑیوں پر، نئے فرنیچر پر، نئی چیزوں کی خرید پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پورے سال میں جو فنانشل ایئر ہے جس کا بجٹ ہم نے بنایا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں ہم نے کوئی چیز نہیں رکھی، یعنی ہم نے نئی چیزیں نہیں خریدنی، ہم پرانے فرنیچر کے ساتھ ہی گزارا کر لیں گے، یار پرانی گاڑیوں کو ہی ریپیئر کروا لیں گے۔ کوئی ضروری ہے کہ ہم نے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں لینی؟ ویسے آپس کی بات ہے، میں بھی سرکاری ملازمت میں رہا ہوں، ہمارے وقت میں تو میں اسسٹنٹ کمشنر ہوا تھا تو میرے پاس تو گاڑی نہیں تھی، بڑی مشکل سے ڈی سی کو اپروچ کیا، گورنمنٹ کو کیا، تو وہ خیر پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ ایک فرینچ کار، عجیب نام تھا اس کا، اب تو وہ نظر نہیں آتی، تو وہ کاریں ہمیں ملی تھی، وہ بھی کبھی کہیں کہیں جہاں کے لوگ بڑے پرسویسو تھے اور جنہوں نے بڑی کوشش کی، یا جہاں بہت ہی ضرورت تھی تو گورنمنٹ نے کہا جی کہ ٹورنگ بہت زیادہ ہے۔ مثلا میں نارووال میں رہا ہوں، تو نارووال میں بھی ادھر شکر گڑھ بھی ساتھ لگا ہوا تھا، تو 71 کے جو جنگ کے اثرات تھے وہ ابھی تک تھے، تو اس کے لیے بہت زیادہ ادھر کام کریں، فلڈز آ جاتے تھے، اس میں بھی بہت سارے کام ہوتے تھے۔ میرا مطلب گزارش کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اخراجات کم کریں اور آمدنی بڑھائیں۔ اور جیسے ہمارا اکثر میں کہتا ہوں کہ میں نے اکنامکس ضرور پڑھی ہے، ماسٹر کیا ہے اکنامکس میں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہونا چاہیے جیسے گھر کا حساب کتاب ہے، ایسے ہی اپنا ہے حکومت کا آمدنی اور خرچہ، یہ تو سب جگہ ایک ہی جیسی ہے نا، کہ یہاں سے آتی آمدنی آئے گی تو خرچہ کریں گے، آمدنی نہیں ہوگی انہیں کیا پنجابی کہتے اور رونی کے انہیں کہ تھال کچھ نہیں، یعنی تھالی اگر پیسے نہیں ہوگی تو رونا شروع ہو جائے گا کہ جناب کیا کیا جائے۔ میں فرینکلی اسپیکنگ آج ہی سوچ رہا تھا کہ خبر تھی کہ بلوچستان میں یا بلوچستان میں کہ اتنے لاکھ بچہ جو اسکول سے باہر ہے، اور سارے پاکستان کی بات ہوتی ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے پاکستان میں سارے ملک میں وہ اسکول میں نہیں جاتا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار اسی غریب ملک کے باشندے ہیں نا، اس گورنمنٹ کو پیسے نہیں ہوتے نا، حالانکہ ساری دنیا کی جو حکومتیں ہیں ان کا دیکھتے ہیں کہ جی یہ تعلیم پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور ہیلتھ پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ تھوڑے خرچ کرتے ہیں، وہ یار کیوں نہیں کرتے؟
اس لیے کہ ہیں ہی نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے۔ ہماری پرائرٹی وہ سانو روٹی کھان تو ہی فرصت نہیں ہوتی، تعلیم کتوں۔ میں ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام بنانے کے بعد یہ این جی او بنائی اپنے شرک پور شریف میں، تو اس میں سب کچھ فری رکھا، تو فری میں بھی بچے نہیں آتے تھے کہ جی بستہ کتوں لئیے، جناب کتاباں کتوں لئیے، چلو ہم نے وہ بھی فری کر دی۔ لیکن پھر بھی یہ ہوا جناب والا، سارے دوست جو سن رہے ہیں ان کے لیے بڑی یہ دلچسپ اور اہم بات ہے کہ بچے جن کے ماں باپ غریب ہیں وہ بچے مزدوری کرتے ہیں، حالانکہ مزدوری قانوناً بنا ہے اس عمر کے بچوں کو، لیکن بچہ سکول جانے کی بجائے بچہ جو ہے وہ فیکٹری میں جاتا ہے، مزدوری پر جاتا ہے۔ اس لیے اس کے ماں باپ کہتے ہیں جی 1000-1200 روپیہ لائے گا تو ساڑھے کچن دا ہی کوئی سسٹم ہو جائے گا، کی کریے باؤ جی، پڑھائیے یا روٹی کھوائیے انہوں نے۔ میں اکثر جب وہ استانیہ کہتی ہیں ٹیچرز کہ یہ پیسے نہیں دے سکتے، میں کہتا ہوں بلاؤ ان کو، ان کی ماں باپ کو ان کو بلاؤ، تو میں ان سے کہتا ہوں یار یہ آپ کے بچے ہیں بھائی، ان کا خیال کرو، یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو آپ کو آرام ہوگا، تو یہ تو آپ کا فرض ہے، روٹی دیندے ہو نا، اور بھائی مکان دیندے ہو نا، کپڑے دیندے ہو نا، یہ تعلیم ہی بڑی ضروری ہے۔ صرف ظالموں تو انہیں پتہ نہیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے وغیرہ وغیرہ۔ بات مجھے خدشہ رہتا ہے کہ لمبی نہ ہو جائے، لیکن میں کیا کروں، اب میں چونکہ وہ ادارہ چلا رہا ہوں، اس میں ہیلتھ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، تو جب بھی میں کوئی کیمپ لگاتا ہوں، مثلا آئیز کیمپ لگا، تو ہر دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دوائی بھی دیو، اینکا بھی دیو۔ اب میں نے پچھلے مہینے شرک پور شریف میں بہت بڑا فری آئی کیمپ لگوایا ہے، تو اس میں ایک دن میں 4 گھنٹے میں 500 مریض آ گیا، جس میں یہ آپریشن والے بھی تھے، ان کو تو ہم نے پھر کی تاریخ پر رکھا، باقیوں کا او پی ڈی کیا، اور ان کو اینکیں بھی دیں، دوائیاں بھی دیں۔ تو میں نے دیکھا لوگوں کی حالت بہت ہی غریب ہے، بہت غربت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کرے، نیکی کرے پاک پروردگار، ہمارے ذرائع ایسے اتنے زیادہ کر دے کہ لوگوں کی مالی حالت بہتر ہو جائے، اور لوگ جو ہے کم از کم اپنے بچوں کو تعلیم، یا سرکار کے پاس اتنے پیسے آ جائیں، روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جی وہ سکول ہی کوئی نہیں، سکول ہے تو گھوست سکول ہے۔ اچھا سکول میں خود پرائمری سکول میں ٹاٹوں پہ پڑھتے رہے ہیں، ہمارا سکول ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شرک پور شریف میں ایک اسلامیہ پرائمری سکول تھا، اس کی کوئی عمارت ہی نہیں تھی، میرا خیال ہے 4-5 جگہ پہ ہم بیٹھتے رہے ہیں پڑھنے کے لیے، کھلے آسمان تلے، اور بڑے چھوٹے چھوٹے سلسلے، لیکن بہرحال اللہ کے فضل سے ٹیچر اس وقت بڑے سنسیئر ہوتے تھے، اتنا لالچ کا زمانہ نہیں تھا، پڑھائی بہت کراتے تھے، اور ہم نے ٹاٹوں والے سکولوں سے پڑھ کر ہم نے پاکستان لیول کا مقابلے کے امتحانات میں گئے اور سلیکٹ ہوئے اور ملازمت کی۔ میرا مقصد ہے، لیکن وہ ذرا ماحول بھی اچھے ہوتے تھے اس وقت، بچوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری ڈیوائسز نہیں ہوتی تھی جو آج ہیں، زمانہ بہت بہتر تھا، اور یہ منشیات والے خدا ان کو ہدایت دے، وہ بھی نہیں تھے اتنے تیز ترار کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور کفایت شاری سکھائے، آمدنی زیادہ دے اور اخراجات کم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔